بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھو مل کے بعد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. رب زدني علما والحكمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صلوات. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلوات. یار ایک دفعہ ایسی صلوات پڑھو کہ میرا پڑھن تے دل کرے. قرآن کی ایک مختصر سی آیت سے اس وقت ذکر کا آغاز کرنے لگا ہوں. اسی آیت پر اپنے ناقص مبلغ علم کے تحت تھوڑی سی گفتگو مقصود ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات شروع کروں. بڑا دقیق پہلو اللہ رب العزت نے اس آیت میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے. مالک نے تو قرآن اتار دیا لیکن نہ پڑھنے والے نہ سننے والے نہ سمجھنے والوں نے سر بنظر کر دیا. مالک نے انسان کی بہتری کے لیے قرآن کی آیات کو نازل کیا لیکن انسان کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر ماننے کو آئے تو بہت کچھ مان لے، نہ ماننے کو آئے تو اللہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دنیا، یہ انسان نہیں جانتا ایک مچھر کا پر کیا ہوتا ہے، اور اس کے برابر بھی نہیں پوری دنیا اور اس میں رہنے والے انسان کی کیا اوقات ہے اللہ کے نزدیک. مالک نے اس آیت میں قرآن میں بتا دیا کہ میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اچھا یہ مچھر کے پر کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ بات تھوڑی میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ
چھٹے تاجدار ولایت کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا مولا فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں اپنے حساب سے بتاؤں یا تمہارے؟ تو کہنے لگا مولا اپنے حساب سے بتائیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤں۔ مولا نے فرمایا دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ میں تو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، تسی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ تھوڑے دی ضرورت ہی نہیں رہنی، کیونکہ ہم نے کتابوں میں ایسے ایسے زمانے دیکھے ہیں کہ 2 بندے اگر فرش عصا پر بیٹھے ہیں تو علامہ حلی جیسے، شیخ مفید جیسے عالم جب پڑھتے تھے وہ کہتے ہم 2 بندوں کو کیا سنائیں، تو پردہ غیب سے ان کو آواز آتی تھی کہ علی کا ذکر ہے، اور کوئی سنے یا نہ سنے ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں بندوں کی قلیل ہونے کا اس میں تو کوئی سبب ہی نہیں بنتا، بس سننے والا اگر ایک بھی ہو تو توجہ سے سنے تو ممبر پہ آنے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ مطلب اگر دنیا میں ایک انسان ہے تو 10 جنات ہیں۔ یہ مالک کی زبانی جن کے سامنے کائنات بنی یا جن کی وجہ سے کائنات بنی، دونوں میں سے کوئی بھی ایک بات مان لو تو یہ آپ کا ظرف ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ ان دونوں کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں والے۔ ان تینوں کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ حشرات الارض ہیں، زمین پر رنگنے والے۔ ان چاروں کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ طیوران ہیں جن کو پر لگے ہیں، وہ مچھر سے لے کے چھوٹی چیونٹی سے لے کے بڑے عقاب تک۔ ان سب کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ بحری مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی۔ پھر ان سب کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ اشجار کے پتے ہیں۔ پھر ان سب کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ پتھر ہیں۔ پھر ان سب کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہیں۔ پھر ان سب کو ملا کے اور پہلے آسمان کے فرشتوں کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان پر رہنے والے فرشتے ہیں۔ میں بالکل اقتباس کے ساتھ سنا رہا ہوں مختصر کر کے، ورنہ یہ بڑی طویل حدیث ہے جو مالک نے بیان فرمائی۔ مطلب ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہے اس حدیث میں۔ ان سب کو ملا کے اور دونوں آسمانوں کے فرشتوں کو ملا کے ان سے 10 گنا زیادہ تیسرے پہ، پھر اسی طرح 10 گنا زیادہ کرتے جاؤ۔ پھر سرادقات عرش بعد میں آتا ہے، پھر سرمد، دہر، کرسی، ان سب میں 10 گنا زیادہ ہیں۔ پھر کرسی پہ جب بات آتی ہے تو پھر کرسی، یہ 4 ٹانگوں والی کرسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح نہیں کیا، فرمایا کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی ہے جس نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں رکھا ہے۔ اب اس مقام پہ آ کے اگر آپ صرف خیال تصور کریں گے نا تو یہاں آپ کو پوری گلیکسی میں دنیا کا مقام نظر آئے گا کہ یہ واقعی چیونٹی یا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ پہنچے ہوتے کہ نہیں؟ جب گلیکسی پوری بند ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں جو دنیا کا مقام نظر آتا ہے وہ یہی ہے جو مالک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اس نے دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ اقرب حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مطلب ہر جگہ ہے، ظاہر ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ یہ بات میں آپ کو بات بتاتے ہیں کہ کیوں نظر نہیں آتا، اللہ نظر کیوں نہیں آتا۔ اچھا، پھر سرادقات عرش کے 50,000 پردے ہیں اور ہر پردے میں 10 گنا زیادہ کرتے جاؤ۔ سلیم بن قیس ہلالی کتاب کا نام ہے، وہاں ایک سائل نے سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ عرش کے پیچھے کچھ فرشتے ایسے ہیں لیس لہم عباد، ان پر کوئی عبادت واجب نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ولا تسبیح، نہ ہی وہ کوئی تسبیح کرتے ہیں۔ مولا وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا الا طاعت علی، وہ بس علی کی اطاعت کرتے ہیں۔
والبراءۃ من عدو علی، علی کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، والاستغفار من شیعۃ علی، علی کے شیعوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور مولا نے سائل کو بتاتے ہوئے اور کائنات کو یہ پیغام دیا ہے چھٹے تاجدار ولایت نے کہ اے سائل، ان سب کے نام جو چیز میں نے گنوائی ہے، ان سب کے نام، یعنی ہر پتھر کا نام، ہر مچھلی کا نام، ان سب کے نام اور حلیے میری دادی زہرا کے پاس موجود ہیں۔ ان سب کے نام اور حلیے میری دادی زہرا کے پاس موجود ہیں۔ اسی لیے تو ہر چیز کا حساب رکھا گیا، ہر ریت کے ذرے کا، ہر پتھر کا، ہر جاندار کا حساب رکھتے ہوئے اس کا حلیہ بیان کیا گیا۔ اور حلیہ بشرا سے ہے، یعنی بشر اسے کہتے ہیں جس کا حلیہ بیان ہو جائے، جس کا حلیہ بیان کیا جائے۔ تو میں نے جو قرآن کی آیت، اب پتہ چلا نا کہ دنیا واقعی مچھر کے پر کے برابر، اور دنیا کو ہیج سمجھا گیا۔ مالکوں نے بھی بڑی دفعہ لوگوں کو یہ بتایا، کتے کی لاش بابا جی پڑی ہوئی تھی، کتے کی لاش، تو مالک نے اس کی طرف اشارہ کر کے مولا امیر کائنات نے فرمایا مجھے یہ دنیا کتے کی لاش سے بھی زیادہ بدتر دکھائی دیتی ہے۔ اب اس دنیا میں رہ کے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کے دعووں کو لپیٹنے کے لیے مالک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نظر آتی ہے، یہ مالک کا فرمان۔ اور مولا امیر کائنات لسان اللہ زبان سے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا کتے کی لاش سے بھی زیادہ بدتر دکھائی دیتی۔ مالک سے جب یہ مولا نے بیان فرمایا تو مولا سے پوچھا گیا، صحاب ساتھ تھے مولا کے، مولا ہر دفعہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں تو تنبیہ نظر آتی ہے، آپ ہمیشہ ہیج سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، مالک اس میں سے کوئی چیز پسند بھی ہے؟ توجہ ہے، اس میں سے کوئی چیز پسند ہے؟ تو مولا نے اسے جواب دیا، فرمایا ہاں مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں، مجھے 2 قدم بہت پسند ہیں۔ مولا کون سے 2 قدم پسند ہیں؟ فرمایا کسی کی تیمارداری کے لیے اٹھا ہوا پہلا قدم مجھے علی کو بہت پسند ہے۔ مولا دوسرا قدم کون سا پسند ہے؟ فرمایا کسی اچھے عمل کی طرف بڑھا ہوا قدم مجھے علی کو بہت پسند ہے۔ مولا 2 قطرے کون سے پسند ہیں؟ فرمایا خوف خدا بندے پہ طاری ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ اللہ سے استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے جو پہلا قطرہ نکلتا ہے مجھے علی کو وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ مولا دوسرا قطرہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ مجھے علی کو بہت پسند ہے۔ بس اس میں بات یہ ہے کرنے والی کہ عبادت کا پہلا رخ آپ نے تو دیکھا ہے، تو یہ انواع ہیں اس کی، یعنی یہ شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے، روزہ اسی طرح اس کی شاخیں، یہ شاخیں رکھی گئیں۔ بظاہری جو عبادت ہے، بباطنی اور بظاہری عبادت تو یہی ہے نا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی گزرتا ہوا دیکھے تو یہ کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ اس کا ظاہری پہلو۔ لیکن باطنی پہلو کیا؟ اطاعت۔ باطنی پہلو توجہ ہے، باطنی پہلو عبادت کا اطاعت۔ جیسے اللہ رب العزت نے سجدہ اپنے لیے رکھا، لیکن جیسے ہی آدم کو بنایا تو فرشتوں کو حکم کر دیا کہ اب تم اسے سجدہ کرو، تو جس نے نہیں کیا وہ ابلیس ٹھہرا۔ جو سجدہ اللہ کے لیے تھا وہی اللہ سجدے کا مالک ہونے کے باوجود یہ فرما رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ اب جس نے نہیں کیا وہ ابلیس ٹھہرا، تو جس نے کیا وہ اطاعت میں ٹھہرے، وہ اطاعت گزار ہوئے۔ اب اطاعت میں اللہ رب العزت نے یہ قانون رکھ دیا، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا، جو اطاعت میں رہے گا وہی میرا بندہ شمار کیا جائے گا۔ اس میں
اطاعت شامل ہو جائے گی۔ اب اطاعت کیا ہے کہ آخر الزمان نبی یہ آخر الزمان ختم المرسلین سید الانبیاء کے لیے بھی یہ حکم ہوا سجدہ کرو۔ جب سجدہ کیا پشت پہ آ کے امامت سوار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا سجدہ تیرا ہو گیا، اب تسبیح لمبی کر۔ تو جب سجدہ لمبا ہو گیا، تسبیح لمبی ہو گئی، یا 72 دفعہ پڑھا یا 84 دفعہ پڑھا، رسول پڑھتے رہے، حسین بیٹھے رہے۔ 7 صفیں ہیں پیچھے نماز ادا کر رہی ہیں۔ میں دھیما پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ حضرات تک بات احسن طریقے سے پہنچ جائے میرے لیے یہی کافی ہے۔ اطاعت کی بات کر رہا ہوں کہ جب پشت رسالت پر امامت سوار ہو جائے تو یہ کسی راز سے خالی نہیں ہے۔ 7 صفیں اٹھ کے دیکھتی رہی ہیں کہ حسینیت پشت رسالت پر تشریف فرما ہے، پھر سر سجدے میں، پھر اٹھ کے دیکھتے ہیں مولا بیٹھے ہیں، پھر سر سجدے میں۔ کائنات کو مولا حسین نے جاتے ہوئے پیغام چھوڑا ہے کہ میں پشت رسالت پر بیٹھا ہوں تو ایسے ہی نہیں بیٹھا، یہ میرے بابا کا ممبر اگر چھیننا ہے تو یہ سوچ کر چھیننا کہ وہ ممبر صرف پلانوں کا ہوگا یا لکڑی کا ہوگا جسے تم چھین لو گے، لیکن یہ جو پشت رسالت پر میں ممبر بٹھائے بیٹھا ہوں، بیسیکلی یہ ممبر ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ پشت رسالت پر امامت کا سوار ہو جانا، اور پھر وہی رسول جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے عبادت کر عبادت کر عبادت کر، وہی رسول جب اطاعت کے مرحلے سے گزرتا ہے تو کائنات کے مومنین کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جاتا ہے حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھو، تمہاری سانسیں بھی عبادت ہیں۔ وہ گلہ پاریاں تے نہیں لگتی ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ اور اطاعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب جو اطاعت میں شامل ہوگا وہ بظاہری عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی عبادت میں شمار کی جائے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں یا روزے نہ رکھیں، میں آپ کو ظاہری اور باطنی عبادت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے مالک نے جو میں خطبے کے ساتھ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ توجہ ہے، مالک نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو دار آخرت ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا بنایا ہے اسے ہم نے، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون جو ارادہ ہی نہیں رکھتے، علوا تکبر کا، ولا فسادا نہ ہی وہ زمین میں فساد چاہتے ہیں، بس وہی لوگ دار آخرت کے مالک ہیں۔ تھک گئے ہو؟ بس وہی لوگ دار آخرت کے مالک ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے وہ تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کی اس آیت میں اللہ باور کروا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو نہ تو زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں، بس وہ دار آخرت کے مالک ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت ہے اور وہ متقی ہیں۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کی تعریف کیا ہے؟ متقی اگر پوچھا جائے اس کی شرح کریں، اس کی تفسیر بیان کریں، یہ لفظ کے معنی اور مادہ کہاں سے نکلا ہے، متقی ہوتا کیا ہے؟ متقی نکلا ہے تقوی سے، اور تقوی نکلا ہے واقعیون سے۔ واو 2 نقطے والا قاف، یہ 2 پیش یون، واقعیون۔ واقعیون کے معنی ہے ڈھال کے۔ ڈھال پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اسے وار کیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، اسے تلوار کے وار کو اور روکا جاتا ہے۔ جس کے پاس جہنم کی آگ کے وار سے بچنے کی ڈھال ہے وہ متقی ہے۔
یہ کوئی ایڈیو کی گل نہیں. جس کے پاس جہنم کے وار سے بچنے کی ڈھال ہے وہ بندہ متقی ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. عاقبت ہے تو کس کے لیے؟ متقی کے لیے. تو چھٹے تاجدار ولایت کے پاس شخص آ کر کہنے لگا مولا یہ کون سے لوگ ہیں جو نہ تو زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں اور وہ دار آخرت کے مالک بھی ہیں. وہ دار آخرت کے مالک بھی ہیں اور نہ ہی وہ زمین میں تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں. مولا نے اس کے سامنے، اس سائل کے سامنے اپنی بند مٹھی کی اور مولا نے فرمایا اے سائل وہ چیز بتا جو اس مٹھی میں نہیں ہے. مجمع پتہ نہیں سوتا ہے یا جاگ رہا ہے کیا؟ وہ چیز بتا جو اس مٹھی میں نہیں ہے. کہنے لگا مولا کائنات بند ہے اس مٹھی میں، بلکہ پورے کا پورا عالم امکان بند ہے اس مٹھی میں. مولا نے فرمایا اس کے باوجود ہم نے کبھی تکبر کیا؟ وہ کہتا رہا میں نے تمہیں کب عبادت کے لیے بنایا لیکن ہمارے سر سجدے سے نہ اٹھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت ہے، وہ ٹھہرے متقی جو ان کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، جو ان کے بندوں میں شامل ہوتے ہیں. تو مالک سے پوچھا گیا نا کہ مولا اللہ کے بندے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا اے رسول ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، قل یا عبادی، اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اسراف کی حد تک ریت کے ذرات کی مانند اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی تو پھر کوئی شرط بھی تو رکھی ہوگی کہ اللہ اگر گناہ معاف کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کرتے جاؤ اور وہ معاف کرتا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم توبہ کرتے جاؤ اور پھر اسی گناہ میں مرتکب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا احسن ما انزل علیکم من ربکم، بس اس احسن کی اتباع کر لو جو اللہ نے تمہارے طرف نازل کیا ہے، پھر میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کا حکم ہے، اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. تو یہ نشانی رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ اس احسن کی اتباع کرو جسے میں نے نازل کیا. احسنا ما انزل علیکم من ربکم. یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ روش ادراک پہ خود وہاں پہنچ جائیں جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. احسنا اس احسن کی اتباع کرو، ما انزل علیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب یہ اس احسن کی نشانی ہے، ما انزل علیکم من ربکم، یہ اس احسن کی اتباع کی نشانی ہے کہ اس احسن کی اتباع کرو، ما انزل علیکم من ربکم. یہ بار بار میں نے اس لیے دہرایا ہے کہ ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں اس کی پہچان چھپی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیکم من ربکم، اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جس کی تبلیغ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ فعل تم نے سر انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، میری رسالت کی تم نے کوئی بھی تبلیغ نہیں کی. ایک دفعہ میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ایک تبلیغی جماعت آئی، تو آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے. میں باہر نکلا تو کہتے ہیں جی یہاں ہماری تبلیغی جماعت آئی ہے تو آپ نے وہاں پر آ کے تھوڑا سا بیان جو ہے وہ سننا ہے، تبلیغ سنی. میں کہا انشاءاللہ ضرور سنیں گے. بیان کرنا کس نے ہے؟ جی میں نے کرنا. میں نے کہا آپ نے تبلیغ کا پیغام دینا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تبلیغ کا پیغام دینا. میں نے کہا مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیں، اللہ نے پورے قرآن میں بلغ کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا ہے؟ جس طرح آپ پریشان ہو گئے نا، وہ اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ اس نے کیا بات کر دی. میں نے کہا آپ تبلیغ کرنے کے لیے آئے؟ ہاں.
تو بس مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ بلغ تبلیغ سے ہے، یہ بھی اسے میں نے ہی بتایا کہ بلغ تبلیغ سے. کہا ہاں. میں نے کہا بلغ پورے قرآن میں کتنی دفعہ نازل ہوا؟ وہ سر پٹا گیا. پھر اسے کھڑے کھڑے میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا تھا کہ بلغ اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ نازل کیا. اور وہ پوچھنے لگ گیا، پھر اس کی شرح میں پورا 1 گھنٹہ میرے پاس کھڑا رہا. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ مالکوں کا ذکر ہی ایسا ہے کہ اس ذکر کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَاتَّبَعُوا الذِّکْرَ، ذکر کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے. تو گناہ ایسے ہی معاف نہیں ہو جاتے. تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے جو بلغ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف ایک دفعہ، اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. بس یہی اطاعت کا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کے زبان پہ جاری کروایا. ایک شخص آیا مولا امیر کائنات کے پاس. اب اگر اطاعت دیکھی جائے تو اطاعت میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ جناب سلیمان محمدی کا. اطاعت میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے. اور بن دیکھے، دیکھا نہیں تھا کہ مولا علی کیسے ہیں، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے. وادی شیراز سے چلا تھا اور دونوں بھائیوں کے جمع غفیر میں دیکھا، جا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے میں نے آپ دونوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. میں نے آپ دونوں کو. اچھا اس میں اطاعت کہاں ہے؟ ایک دفعہ جناب ابو ذر غفاری اور عمار یاسر، ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جب بھی فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو سلیمان مولا امیر کائنات کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. اگر تسی تھک نہیں گئے تو میں سنا دیں. سلیمان مولا امیر کائنات کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. فجر کے وقت جب آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بیٹھا ہوتا ہے. کل ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے، کل ایسا کریں گے کہ سلیمان سے پہلے ہم مولا امیر کائنات کے پاس آئیں گے. پروگرام بن گیا. جب یہ رات کو آدھی رات کو اٹھے تو فجر کا وقت قریب تھا. یہ چراغ لے کے چلتے آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قدموں کے نشان صرف ابھی تک مولا امیر کائنات کے ہیں، کیونکہ پہلے قدموں کے نشان وہی ہیں جو امیر کائنات مسجد میں جاتے ہیں. اب دوسرے قدموں کے نشان نہیں ہیں، اگر ہوتے تو وہ سلیمان کے ہوتے. جاتے ہوئے چراغ لے کے جا رہے ہیں اور سامنے جا کے جب دیکھا تو مولا امیر کائنات کے پاس جناب سلیمان تشریف فرما تھے. ان کے بتائے ہوئے علم کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں. وہ سلیمان تو کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے اترا ہے یا زمین سے نکلا ہے؟ ہم تو تیرے قدموں کے نشانوں تک کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں اور تو ہم سے پہلے آ کے بیٹھا ہے. اب جناب سلیمان نے یہاں پر ان کو کیا جواب دیا؟ توجہ ہے. جناب سلیمان ان سے کہنے لگے کہ میں نے جناب رسول خدا کی زبان یہ سنا ہے کہ علی کا ہر اٹھا ہوا قدم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علی کا ہر اٹھا ہوا قدم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں مولا امیر کائنات کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے آیا ہوں تاکہ میرا قدم بھی حکمت سے خالی نہ ہو. یہاں پر اگر اطاعت دیکھنی ہے تو یہ ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. لیکن اس کے بارے میں مولا امیر کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میرے اگر 10,000 حصے کیے جائیں اس کے 10ویں کا 10واں حصہ بھی سلیمان نے مجھے نہیں پایا. اور ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز. حالانکہ جناب عیسیٰ ایمان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے
تو اس سامنے ہوئے اگے ہوئے درخت کو حکم دو کہ وہ جڑ سمیت اکھڑ کے جا کے پانی میں لگے تو وہ تمہارا کہا مانے گا۔ تواڈے کول ہے سرسوں دے دانے دے برابر ایمان؟ اس میں آئینہ ضمیر ہے۔ اپنے آپ کو اس آئینہ ضمیر میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کون سی نہج پہ ہیں اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے۔ یہ مجالس ہیں، یہ درس آل محمد، یہ ممبر پہ آنا، لوگوں کا پڑھ کے چلے جانا، ممبر کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اس میں وہ رفتیں نہیں ہیں، وہ سعادتیں نہیں ہیں جو امام نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں۔ مالک فرماتے ہیں حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، یعنی مومن دی گواچی ہوئی شے ہے۔ سادے لفظاں دے وچ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ تو مالک سے پوچھا کہ مولا نبوت کیا ہے؟ فرمایا نبوت حکمت ہے، نبوت حکمت ہے۔ تو مالک یہ حکمت، فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ یہ نبی ہمارے مومن بندے ہیں، عباد میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، اس میں بڑا ایک دقیق پہلو ہے، شاید اس تک آپ کی رسائی ہو، اگر نہیں تو کندھے مقرر کا مزہ آ جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، عابد عبادت گزار، عبد بندہ، عابد عبادت گزار، عبد بندہ۔ ہر عابد عبد نہیں ہوتا اور ہر عبد عابد نہیں ہوتا۔ عابد کے لیے حکم ہے کہ پڑھتا رہے، عبادت کرتا جا۔ عبد کے لیے حکم ہوتا ہے تھوڑی کر۔ عابد جہنم جا سکتا ہے، عبد جہنم نہیں جاتا۔ شیطان بہت بڑا عابد تھا، عبد نہیں تھا۔ توجہ ہے؟ ایک درود پڑھو مل کے بآواز بلند۔ جنی دیر تک ذاکر نے نہیں آنا تسی مینوں برداشت کرنا ہے، تے جے حکم کرو تے پڑھتے رہیے، نہیں تے ممبر خالی ہو جائے گا۔ اچھا، عابد کے لیے حکم ہے کہ پڑھتا رہ، پڑھتا جا، اور عبد کے لیے حکم ہے تھوڑی کر۔ اسی لیے تو آدھی رات کو سرور کائنات اٹھتے ہیں۔ اچھا، عبد ایسا بندہ ہوتا ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبد ایسا ہوتا ہے کہ یہ رسالت کی بھی کنی کاٹ دیتا ہے، رسالت کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا اگر عبد ہو۔ اس کی میں واضح دلیل آپ کو بعد میں ایک واقعے کے طور پہ سناتا ہوں۔ عابد کے لیے حکم ہے کرتا رہ، اور عبد کے لیے حکم ہے تھوڑی کر۔ آدھی رات کو سرور کائنات اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو سخت سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دستے رسالت پر گرتا ہے، تو جھرجھری آ جاتی ہے، سرکار کو کانپتے ہیں۔ فوراً آیت نازل ہوتی ہے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے طیب و طاہر نبی، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرتا پھرے۔ قرآن بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے، تو بھی میرا ہے، رہنے دے۔ اقدم حیاق للتوحید فداء لحقیقت توحید۔ مولا حسین نماز کے لیے قربان نہیں ہوئے، یہ غلط فہمیاں اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر پریشان ہو تو میں چھڑ دیں، اگر دو تے دو چار سنن دے آدھی ہو تو میں سناواں۔ انہوں نے نماز کے لیے سر نہیں کٹایا، اور بابا یہ نمازوں پر قربان نہیں ہوتے، نمازیں ان پر قربان ہوتی ہیں۔ اور کربلا کی دھرتی پر جاتے ہوئے مولا امیر کائنات کے اس فرزند نے کائنات کو جواب دیا تھا کہ میں نماز کے لیے سر نہیں کٹا رہا، میں روزے کے لیے سر نہیں کٹا رہا، اقدم حیاق للتوحید فداء لحقیقت توحید، میں اس مجسمہ توحید کو توحید کی حقیقت پر قربان کرنے لگا۔ وحدت کے لیے سر کٹوایا، کیونکہ یہ کائنات کا بہت بڑا عبد ہے۔
ابا عبداللہ، ہر عبادت کرنے والے کا باپ ہے مولا حسین۔ اسی لیے تو پشت رسالت پر آ کر سوار ہوتا ہے، تو وہ رسول جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، عبادت بنائی، اس کی عبادت کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جملہ ہے، بدو صحرا میں رہنے والا بدوی اس چہرے سے واقف نہیں تھا کہ مولا حسین کیسے ہیں۔ وہ حج کا موسم تھا تو یہ بھی حج کے لیے آیا، مولا حسین بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خیمہ لگا ہوا تھا، ایک طرف مولا حسن کا اور ایک طرف مولا حسین کا۔ تو یہ مولا حسن کے خیمے سے نکلا، وہاں بھی اس نے کافی لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ ابھی اس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سنایا جائے۔ تو اس سے جب تھوڑی سی حجت کی پہچان ہوئی تو مولا حسن کے خیمے سے نکل کر مولا حسین کے خیمے میں داخل ہوا۔ مولا حسین کے خیمے میں کوئی نہیں تھا، مولا حسن کے خیمے میں کافی ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ جوگ در جوگ مولا حسن کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ تو مولا حسین کے خیمے میں جب داخل ہوا تو وہاں صرف مولا حسین تشریف فرما تھے۔ کنات کا پردہ اٹھا کر اس نے رکوع تک خم کیا سر، اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے السلام علیک یا خطیب الصامت علی ظہر الرسول، اے پشت رسالت پر بیٹھ کر خاموش خطابت کرنے والے میرا سلام۔ وہ پشت رسالت پر بیٹھ کر جو مولا حسین نے خاموش خطابت کی ہے وہ یہی ہے کہ میرے بابا کا ممبر چھین لینے والوں، یہ میرا ممبر ہے، چھین کر دکھاؤ۔ اور کائنات کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ امامت کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا تھا مولا امام کسے کہتے ہیں؟ جناب سلیمان نے پوچھا مولا امام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مولا امیر کائنات نے الامام نور، امامت وہ نور ہے یشرق فی الصبح العزل، جب ازل کی صبح ہوئی تھی تو یہ نور بہت ہی کرنوں کے ساتھ چمکا۔ فَيَلُوهُ حَيَاكَ لِلتَّوْحِيدِ آثَارُهُ، تو پھر جس طرح سورج چمکتا ہے پھر اس کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں، اسی طرح اس امامت کا نور صبح ازل کو چمکا، اس کے آثار شعاؤں کے ذریعے توحید کے مجسموں پر پڑے۔ وہ لوگ سر پٹا گئے، گھبرا گئے، حیران ہو کے پوچھنے لگے مولا توحید کے مجسمے؟ مجسم توحید بھی ہوتی ہے، توحید کیا جسم بھی ہے؟ مجسم توحید، توحید ہیکل توحید پر وہ نور کے آثار پڑے، امامت کا نور جب چمکا تو اس کے آثار توحید کے مجسموں پر پڑے۔ تو قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑ کے اگر نہ جاتے مولا حسین تو کائنات کو یہ پتہ نہ چلتا کہ ہیکل توحید کیا ہوتا ہے، مجسم توحید کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے فرمایا تھا اقدم حیاک للتوحید فداء لحقیقت التوحید، میں اس مجسمہ توحید کو توحید کی حقیقت پر قربان کرنے چلا ہوں۔ تو پھر قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چلا کہ توحید کے اگر مجسمے ہیں تو وہ 12 ہیں جو ہیکل توحید ہیں۔ توحید مجسم نہیں ہے لیکن ہیکل توحید ہے۔ جس طرح زری کو آپ چومتے ہیں، حالانکہ وہ بیسیکلی وہ نہیں ہے جسے آپ چوم رہے ہیں، لیکن زری اشباہ شبیہ اسی سے نکلی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے عرش کی شبیہ بنائی تھی ذرہ، تھوڑی جی اتنے دی سیر کروا دیں۔ عرش کی شبیہ اللہ رب العزت نے بنائی اور اس کا نام رکھا ذرہ، اور وہ عرش کے عین نیچے اگر عرش پہ کھڑے ہو کے پانی کا قطرہ ٹپکایا جائے تو وہ ذرہ کے عین وسط میں درمیان میں گرے گا۔ عرش کی شبیہ کا نام ہے ذرہ۔ ذرہ کی شبیہ اللہ رب العزت نے بنائی اور اسے چوتھے آسمان پر رکھا، اس کا نام ہے بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ گاہ۔ میرا اہل قبر آگئے ہو تو سی عرش کی شبیہ
عرش کی شبیہ ذرہ، ذرہ کی شبیہ بیت المعمور، اور بیت المعمور کی شبیہ ہے کعبہ، جسے زمین کے عین وسط میں جوف میں رکھا گیا۔ اچھا، اللہ نے اپنی ذری کے مطابق شبیہیں رکھ کے کائنات کو یہ بتا دیا کہ میرا گھر بھی ہے، میرا گھر بھی ہے۔ کہاں ہے؟ بشریت کے لیے تو اس کا گھر کعبہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ بتا دیا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، زمین پر پہلا گھر کعبہ ہے۔ کعبے کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ پہلے یاقوت کا بنا ہوا تھا، جب زمین پر اتارا گیا تو یہ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ جب جناب آدم کو حکم ہوا یخسفان علیہ من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے لپیٹ کر زمین آدم پر اترے، تو اسی وقت یہ یاقوت کا بنا ہوا کعبہ نازل ہوا۔ تو کعبے سے پہلے کوئی چھپر بھی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی جھونپڑی ثابت کر دے، ساری زندگی بلا تنہا غلامی مفت۔ اگر تسی سن رہے ہو تو اگلی گل بھی سنائیے۔ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں پر ہیکل توحید نہیں۔ یہ کیا کبھی بیت اللحم قبلہ بن جاتا ہے، کبھی سلیمان کا تخت قبلہ بن جاتا ہے، کبھی بیت المقدس قبلہ بن جاتا ہے۔ یہ قبلہ اول نہیں بنا، بیت اول ہے، قبلہ اول نہیں بنا۔ کبھی ہیکل سلیمانی قبلہ بنا، کبھی موسیٰ اور ہارون کے گھر قبلہ بنتے ہیں، کبھی بیت المقدس قبلہ بنتا ہے، کعبہ قبلہ نہیں بنا۔ کعبہ اس لیے قبلہ نہیں بنا کہ کائنات کے جاہل مولویوں کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دینا تھا، جو یہ کہتے تھے ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑے موحد ہیں، جیسی عبادت ہم نے اللہ کی ہے ویسے کوئی کر نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ نے اپنا ایک سایہ، اپنا ایک عکس، اپنا ایک ظل تیار کیا، جسے چہرہ اپنا عطا کیا، جسے آنکھیں اپنی عطا کی، جسے کان اپنے عطا کیے، جسے زبان اپنی عطا کی، بلکہ پورے کا پورا نفس اللہ بنا کر اللہ نے اسے نام بھی اپنا دیا، اور فرمایا اے علی اتر ذرا کعبے میں دیکھنا چاہتا ہوں ان جھوٹے توحید پرستوں کو کہ اللہ کا ظاہر سمجھ کر منہ کون پھیرتا ہے اور ابو طالب کا بیٹا سمجھ کر سر کون جھکاتا ہے۔ کائنات کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا کہ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن نہ کبھی وہاں سے کسی نے اللہ نکلتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی وہاں اللہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کعبہ بیت اللہ رہا۔ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جب 13 رجب کو اللہ کے گھر کا در کھلتا ہے تو ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی ہے۔ تو اسی کی اطاعت کا اللہ رب العزت کے رسول نے حکم دیا، حب علی عبادہ، علی کی محبت۔ اگر پورے جسم پر فالج بھی گر گیا ہے، علی کی محبت ہے اگر دل میں، تو تمہاری سانسیں بھی عبادت ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں، پھر تمہاری سانسیں بھی عبادت ہے۔ کچھ لطف آیا ہے کہ وقت ضائع ہوا؟ مالک آپ کا ذوق عقیدت و مودت قائم و دائم رکھے۔ بانیان جناب ملک عارف صاحب کی اس کاوش کو مولا اپنے مقدس دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا آ جانا باسعادت طریقے سے مولا قبول و منظور فرمائے۔ آل اطہار کی عظمت بلندی کے لیے ہم نتنی کوشش کرتے ہیں فضائل میں نئے سے نئے جملے آپ کو سنائیں، لیکن مصائب کی وہی چند گنی چنی کہانیاں۔ اس میں اجاز یہ ہے کہ ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں حسین کے لیے آنسو بہاؤں۔ اس میں حسرت ہے روتی ہوئی آنکھوں کی،
حسرت ہے روتی ہوئی آنکھوں کی کہ علی کی بیٹیاں ایسے ہی چلی گئیں، بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں۔ اور یہ تمہارے لیے پیغام ہے، یہ امتحان ہمارے لیے نہیں ہوتا، یہ سامعین کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ ذاکر دا تسی جڑا مرضی امتحان لے لو، مالکاں دی تے نظر ہوندی ہے، مالک چن دے ہی انہوں نے جڑا ممبر تے آندا ہے، یہ تواڈے واسطے بھی امتحان ہے کہ پاک بی بی جب بھی مجلس میں آتی ہیں تو تمہارے لیے یہ پیغام دیتی ہیں کہ بے گورو کفن لاشیں چھوڑ کر میں گئی ہوں، اگر کہیں وقت ملے تو میرے اکبر کو رو لینا، اگر کہیں دل کرے تو میرے قاسم کے ٹکڑوں کو رو لینا۔ یہی میں بتا رہا ہوں، ہر بندے کو طلب نہیں ہوتی کہ میں حسین کے لیے آنسو بہاؤں۔ مولا خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرت، مجھے جو بھی دل سے یاد کرے گا میں آنسو بن کر وہی اس کے گال سے ٹپکوں گا، کہ مجھے عبرت کا قتیل کہا گیا ہے۔ انا قتیل العبرت۔ بس ایک جملہ مصائب کا، 10 محرم کو جسے دیگر کا وقت کہتے ہیں، 4 محرم 4 بجے تک کے لیے یہ وقت ہوتا ہے۔ اگر بیعت مولا حسین کے ذمے میں تھی تو دیگر کے وقت سے مولا حسین کربلا میں نہیں، پھر یہ مسلمان کس سے لڑتے رہے؟ اگر بیعت مولا حسین کے ذمے تھی تو دیگر سے مولا حسین کربلا میں نہیں ہے، پھر یہ مسلمان کس سے لڑتے رہے؟ جب سے تو ان کے ساتھ لڑا ہے نا جو کبھی باہر ہی نہیں نکلی، تو بس کربلا میدان میں نہیں لڑا، تو بازاروں میں لڑا ہے، تو درباروں میں لڑا ہے، تو جنگلوں میں دھوپ میں بٹھائی ہے۔ اسی لیے تو اپنے بھائی کی سانگ کے نیچے آ کے پاک بی بی مولا حسین سے یہ کہتی ہیں، بھیا حسین تیرا قاتل مجھے چلنے کو کہتا ہے میں چل پڑتی ہوں، مجھے رکنے کو کہتے ہیں میں رک جاتی ہوں۔ شریکت الحسین جو ٹھہری، مجھے روکنے کو کہتے ہیں میں رک جاتی ہوں، مجھے چلنے کو کہتے ہیں میں چل پڑتی ہوں، مجھے دھوپ میں بٹھاتے ہیں میں بیٹھ جاتی ہوں، مجھے وہاں سے اٹھاتے ہیں میں اٹھ جاتی ہوں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جلتے ہوئے خیام سے جو تیرا سجاد بچا کے لائی ہوں، بس اس سجاد کو یہ کچھ نہ کہیں، اسے تازیانے نہ مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا بات ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دو۔